رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ درود پڑھ لے صاحب، ویسے بھی آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں برکت عطا کرے، اور رمضان المبارک کے جو دن رہ گئے ہیں ہم اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرے، اور ان دنوں میں ہم جو ہے وہ تقویٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ آج کے ٹاپک کی یہ حدیث آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے۔ حیا کیا ہے؟ گروپ میں حدیث دیکھیں آپ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی جو حیا ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری دیکھیں حدیث، حیا کی اہمیت۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذ لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذ لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سابقہ نبوتوں کی باتوں میں سے جو باتیں ہماری امت کے لوگوں نے پائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہو کرتے پھرو۔ آپ اپنے جو ہے وہ مائک میوٹ کر دیں۔ تو بات یہاں جو ہے حیا کی چل رہی ہے، ٹاپک جو ہے وہ ہمارا حیا کا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ اسلام میں بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر، کتابوں پر، یہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔ لیکن ایمان صرف اس حد تک محدود نہیں، وہ اصول ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ بنیادیں ہیں، لیکن اس کی کئی ایک شاخیں ہیں۔ تو ایمان کا سب سے اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور اسی طرح حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ حیا ایک قابل ترین صفت ہے، خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں حیا کرنا جن کے بارے میں حیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا کہتے ہیں ایسے کام سے رک جانے کو جو انسان کو زینت نہ بخشے۔ حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری حیا ہوتی ہے اور ایک کسبی حیا ہوتی ہے۔ کچھ بچے آپ دیکھتے ہیں کہ فطرتی طور پر بہت شرمیلے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں بلا ضرورت جاتے، بلا ضرورت بولتے نہیں ہیں، بلا ضرورت کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ حیا انہیں روکتی ہے، یعنی شرم آتی ہے نا انہیں، اور کچھ لوگوں کو کوشش کر کے اختیار کرنا پڑتی ہے۔ کیا بلا؟ حیا۔ وہ بہت بولڈ ہوتے ہیں،
ہر بات بول دیتے ہیں، کبھی بھی کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو کہ کہنی اور بولنی ضروری نہیں ہوتی۔ اشد بن عیسر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بردباری اور حیا، یعنی تحمل اور حیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے اندر یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے ہی ہے، یعنی فطری طور پر تم میں پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا کی جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھی ایسی خوبیاں جو ہے وہ پیدا کر دے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلے انبیاء کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ کلام نبوت سے مراد وہ کلام جس پر تمام انبیاء کا اتفاق رہا ہے اور جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو اس کلام یا ان تعلیمات میں سے ایک بات کیا ہے؟ حیا کا اختیار کرنا، حیا کو اپنا لینا۔ حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حیٌ، حیا کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کان النبی شدید الحیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا پسند تھے۔ فرشتوں کی حیا بھی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اور حضرت عثمان اس امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے۔ تو حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ تو حیا کے جانے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ حیا اسلام کی امتیازی علامت ہے۔ حیا سراسر خیر ہے، حیا کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک صفت ہے، اچھی خوبی ہے۔ اور اس کے برعکس بے حیائی جو ہے وہ عیب دار بنا دیتی ہے انسان کو، چاہے وہ بولنے میں ہو، جو ہے ڈریس اپ ہونے میں ہو، چاہے وہ رویے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے وہ بے پردگی میں ہو۔ یہ جو حیا ہے رویے اور معاملے میں کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی، بد اخلاقی اختیار کرنا ہے، اور بالکل حیا نہ کرنا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا، جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا۔ تو یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں جو بنا تکلف بولتا چلا جاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ کتنا بے حیا ہو گیا۔ گالی گلوچ کرنا، فحش گفتگو کرنا، اسی طرح لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا۔ اب آج کے معاشرے میں جو گرلز عورتیں لباس کا انتخاب کر رہی ہیں، پہن رہی ہیں، وہ سراسر بے حیائی ہے، یعنی بے حیائی کے راستے پر لے جاتا ہے نا یہ جو ہمارا ڈریس کرنا ہے، ڈریس اپ ہونا ہے۔ ٹائٹ پینٹ پہنتی ہیں لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے بلاؤز ہوتے ہیں جس سے جسم جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر پہنتی تو ہے، پھر نمائش کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے پوسٹ کر کے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا اس کو اتنا وائرل کر دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ بے حیائی بن جاتی ہے۔ اور زیادہ وائرل ہونے کے لیے یہ لڑکیاں، یہ خواتین اور زیادہ بے حیائی والی ڈریس اپ کرتی ہے اور پھر میڈیا کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر یہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو جاتا ہے کہ گھر گھر بھی ویڈیو پہنچتی ہے، بچے دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، تو معاشرے میں بھی بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ اس بے حیائی کو ہوا کون دیتا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں، کہ جب ایک بے حیائی والی ویڈیوز کو، ناچ گانے کو ہم دیکھ کے اتنا وائرل کر دیتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے حصے دار ہم بھی ہیں کہ جنہوں نے ان کو وائرل کیا ہے، جو لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور آپ سب کا، ہم سب کا بھی پورا ہاتھ ہے اس بے حیائی کو پھیلانے کا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ہم ان لوگوں کو بے حیا کہہ رہے ہیں
تو جو دیکھنے والے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو وائرل کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا مثال کے طور پر آپ کی شرٹ جو ہے گھٹنوں سے اوپر ہے، تو کیا گھٹنوں کے اوپر والا حصہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ اسلام میں ایسا ہے، چاہے ننگا کر کے یا ٹائٹ کر کے، الا یہ کہ کوئی تکلیف ہو یا کوئی بیماری ہو تو علاج کے طور پر، یا اولاد کی پیدائش ہو تو آپ جو ہے ظاہری بات ہے تب تو ایک علاج ہے نا۔ اب آپ خود سوچیں، کیا عام حالات میں جو ہمارے ڈھکے چھپے اعضاء ہیں جن کو شریعت نے ڈھکنے کا حکم دیا ہے، کیا وہ ظاہر کرنے چاہیے؟ بعض اوقات لوگ لباس کے نام پر ایسے کپڑے پہن لیتے کہ جس لباس کا انہوں نے انتخاب کیا ہوتا ہے وہ پہننے کے باوجود ان کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہر اعضاء کی شیپ جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ایمان رکھنے والی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی، اس کے دل کو پسند ہی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک جو لڑکی ہے، تقوی والی ہے، پرہیزگار ہے، مومنہ ہے، تو کیا وہ ایسے لباس کو پسند کر سکتی ہے؟ اسی طرح سلیو لیس پہنا، بازاروں میں نکل جانا، گلوں کے کٹ ایسے ہونا کہ آدھی آدھی کمر کا جو ہے نا ننگا ہونا نظر آتا ہے، پھر دوپٹہ غائب ہے۔ پردہ کرنا تو دور کی بات ہے، آج کے معاشرے کی عورت نے دوپٹہ غائب کر دیا ہے، بغیر دوپٹے لیے گھوم رہی ہے۔ آج بازاروں میں چلے جاؤ تو یہ پردہ تو دور کی بات، میک اپ کر کے جو ہے عورتیں شاپنگ کرنے آئی ہوتی ہے کہ ہر چلنے والا بس انہی کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہم خود بے حیائی پھیلا رہے ہیں نا، خود دوسرے کو بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں حیا کے منافی ہے۔ تو کیا کہا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قوم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے وہ کرتی پھرے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے حیا، ہمیں اس بارے میں اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں بعض لڑکیاں اسکارف پہن بھی لیتی ہیں، لیکن اس کو گھما پھرا کے گلے کے گرد گھما لیتی ہے، سینہ ننگا کا ننگا رہ جاتا ہے۔ اسکارف پہنتی تو ہے لیکن وہ حیا کے تقاضے کو نہیں پورا کرتا۔ خمار جس کو قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو یہ جو گریبان ہے، جیب ہے، اس کے اوپر سے آپ نے اگر خمار نہیں لیا ہوا، یعنی صرف قمیض یا گاؤن کا پہن لینا کافی نہیں ہے، صرف آدھا اسکارف نہیں ہے پہن لینا کافی، بلکہ آپ کا سینہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ کوئی چیز آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں تو سینوں کے ہم مردوں کو نظر نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سب اس سے غافل ہو رہے ہیں، اور اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم جو مرضی پہنے، یا فلاں کی چوائس ہے اسے وہی پہننے دے۔ یہ اسلام ہے۔ آپ مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئی ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی ہے، تو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بعض لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے بائیں پہنے ہوئے اسکارف کے ساتھ جو ہے وہ نقاب کیا بھی ہوا ہے، اور اسکارف گھما پھرا کر اس کو سٹائلش بنا کے تو آگے سے سینے جو ہیں وہ حالی ہے۔ تو پھر یہ بائیں میں بھی برقعوں میں بھی ہماری پوری باڈی جو ہے اس کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی شیپ جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ حیا کے دائرے میں آتی ہے؟ کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور جب ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر نمازوں میں بھی بے توجہی ہونے لگتی ہے، باقی بھی سارے کام، زندگی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ موجودہ دور کا بڑا فتنہ ہے جس کا عورتیں شکار ہو گئی ہیں، اچھے اخلاق والی، اچھی بھلی نمازیں پڑھنے والی، بڑے اچھے طرز عمل والی، اس چیز کا شکار ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو ڈانپنے کا پتہ ہی نہیں کیسے ڈانپنا ہے۔ اگر کسی کو پردہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آگے سے بہانے تراشنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کا سسٹم ایسا نہیں ہے، ہم جوائنٹ فیملی سے ہیں، اگر ہم پردہ کرے گی، حجاب کرے گی تو فلاں باتیں کریں گے، میرے چچا تایا کے بیٹے ہیں تو چچا تایا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی۔ آپ کو ان کی ناراضگی کی کتنی پرواہ ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، اتنا خوبصورت جسم بخشا، اتنی خوبصورت آپ کو شکل بخشی، صورت بخشی، تو آپ اسی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جس نے آپ کو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اسی اللہ کے حکم کو آپ فراموش کر رہی ہے۔
اب دیکھیں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مائیں با پردہ ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کا ویسٹرن حلیہ ہوتا ہے، ویسٹرن نہ بھی ہو، شلوار قمیض پہنی ہو، دوپٹے کا پتہ نہیں، اگر میں کچھ کہے بھی تو ان کو دقیانوسی سوچ کا مالک کہا جاتا ہے۔ بچیاں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم پڑھ لکھ گئی ہیں، اوپن مائنڈڈ ہو گئی ہیں تو جو چاہے کرے۔ تو اس دنیا میں آپ کو جو چاہے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو ایک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ماننے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ پر غور کیا؟ دوسری نشانیاں دور کی بات ہے، کبھی آپ نے اپنی باڈی کو لے کر، آپ نے اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو لے کر، ایک ایک ہڈی کو لے کر کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں بنا سنوار کر پیدا کیا، تمہاری ایک ایک جوڑ کو، ایک ایک ہڈی کو جوڑ کر اس پہ گوشت چڑھایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر خون کا گردش کرنا، تمہاری ایک ایک ناڑ جو اتنی باریک ہے، سوئی سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کبھی غور و فکر کیا آپ نے کیسے آپ چل پھر رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قابل بنا دیا ہے، لیکن اسی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو اب دنیا کے سامنے، اب معاشرے کے سامنے بنا سنوار کر پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا آپ کو بنایا تو اس میں آپ جو ہے کمی بیشی کر کے، سرجری کروا کے، پتہ نہیں کیا کیا کروا کے، نیل بھروا کے، ٹیٹوز بنوا کے، تو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ صرف آپ اپنے لیے نہیں کرتے، معاشرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب بے حیائی ہے۔ تو ان بے حیائی میں مرد بھی شمار ہوتے ہیں، وہ مرد جو اپنی عورت کو روکتے نہیں ہیں، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو نہیں روکتے، اپنی بائک کے پیچھے بٹھا کے، اپنی کار میں یا جو بھی اس کے پاس گاڑی ہے، یا اپنے ساتھ واک کرواتے ہوئے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ بھی پھٹی ہوئی ہے اور بلوز جو ہے وہ بالکل شارٹ چھوٹے ہیں جس سے جسم نمایاں ہو رہا ہے۔ تو ایسے مرد کو آپ غیرت والا مرد کہتے ہیں؟ مرد اکثر کہتے ہیں نا ہم بڑے غیرت والے ہیں، مرد کی غیرت پہ بات آئے نا تو اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو تب ان کی غیرت کہاں جاتی ہے جب ان کی بہن، بیٹی، ماں، بیوی بغیر دوپٹہ لیے، بغیر حجاب لیے وہ باہر جاتی ہے اور ہزاروں مرد اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مردوں کا تو نہیں پتہ نا ان کے دل میں کیا کیا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کو ایک سائیڈ پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حیا والا بنائے۔